اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا وہ رسول جو رحمت للعالمین ہے، جو طٰہٰ ہے، جو بشیر ہے، جو نذیر ہے، جو مبشر ہے، جو سراج منیر ہے، جو خلق عظیم کا مالک ہے، وہ میرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایک دن آپ کی پھوپھی جناب صفیہ گلی میں سے گزر رہی تھیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر جناب صفیہ سے یہ بات کی کہ جناب صفیہ سے نزدیک آ کر یہ بات کہی کہ صفیہ، جب آواز دوبارہ دی تو آپ ایک دم رک گئیں، اسی جگہ رک گئیں۔ آ کے کہتا ہے، یا صفیہ غطا کرتکا فان قرابت محمد لا تنفقا۔ اے صفیہ، اپنا گوشوارہ چھپا، تیرا گوشوارہ نظر آ رہا ہے، اور رسول کی رشتہ داری نے تجھے مغرور کر دیا ہے، تجھے یہ رسول کی رشتہ داری کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ جب جناب صفیہ نے یہ بات سنی، آپ رک گئیں اور آپ نے اس کے چہرے کی طرف تو نظر نہیں ڈالی، لیکن آپ کو بہت غصہ آیا اور آپ نے جلال کی حالت میں کہا، یا ابن الحتن تنظر انا کرتے، تو نے، اے بدبودار عورت کے بیٹے، تیری نظر میرے کانوں پہ تھی، تو نے میرے گوشوارے دیکھے؟ اور آپ کو اتنا شدید غصہ تھا اور آپ رونے لگیں، اور آپ روتی ہوئی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں۔ جب آپ کو روتا ہوا دیکھا، جناب رسول خدا نے، جب جناب حمزہ کی شہادت ہوئی تھی تو بی بی صفیہ کو آتے ہوئے دیکھا تھا، تو آپ نے جناب حمزہ کے جسم پر چادر ڈال دی تھی، کیونکہ جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا ہوا تھا، پیٹ چاک کیا ہوا تھا یزید کی دادی نے حبشی غلام کے ساتھ مل کے۔ تو آپ نے کہا کہ میری پھوپھی سے یہ منظر دیکھا نہیں جائے گا، تو آپ نے چادر ڈال دی تھی، اور اس دن سے آپ اپنی پھوپھی کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے، بہت خیال کرتے تھے کہ پھوپھی کو ذرا سی بھی تکلیف نہ ہو۔ تو جب آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ بہت پریشان ہوئے کہ پھوپھی روتی ہوئی اس بے قراری سے آ رہی ہیں کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، اور روتے ہوئے آنکھیں بالکل سرخ ہو رہی تھیں۔ آپ فوراً کھڑے ہوئے، اپنی پھوپھی کو اپنے پاس لے کر آئے، کندھوں پر ہاتھ رکھا، آنسو صاف کیے اور کہا، پھوپھی اماں، آپ بہت پریشان ہیں، کس بات نے آپ کا دل دکھایا ہے؟ کہا، بیٹا میں ابھی گھر سے نکل کے آپ کے گھر کی طرف آ رہی تھی، ایک شخص میرے پاس سے گزرا اور اس نے مجھے یہ بات کہی کہ اے صفیہ، تجھے بہت، اس نے میرے گوشوارے کا ذکر کیا، یعنی اس نے میرے چہرے کی طرف نظر ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور اس نے مجھے یہ کہا کہ تجھے محمد کی رشتہ داری کوئی نفع نہیں دے گی، تو اس غرور میں ہے کہ تجھے محمد کی رشتہ داری نفع دے گی، تجھے کوئی نفع نہیں دے گی۔ میرے بیٹے، اس نے آج میرے شجرے پہ بات کی ہے، اور اس کی اتنی جرت کہ اس نے میرے چہرے کی طرف نظر ڈالنے کی کوشش کی۔ جناب رسول خدا نے جب یہ بات سنی، آپ کو بہت افسوس ہوا کہ اس نے میری پھوپھی کو آتا دیکھا تو وہ رخ موڑ کے کیوں نہیں کھڑا ہوا، اپنا چہرہ اسے دوسری طرف کر لینا چاہیے تھا، وہ رک جاتا اور چہرہ دوسری طرف پھیر کے کھڑا ہو جاتا، یعنی اس کی اتنی جرت کہ اس نے میری پھوپھی کو آتا دیکھ کے اس نے چہرے پہ نظر ڈالی، اس نے گوشوارے پہ یعنی جھمکے کے اوپر نظر ڈالی،
آپ کو بہت غصہ تھا. آپ نے بلال کو بلایا اور کہا جاؤ مسجد میں اعلان کرو اور سب سے کہہ دو کہ مسجد میں آ جائیں، میں کچھ اعلان کرنا چاہتا ہوں. رسول کا حکم تھا. سب لوگ مسجد میں آ گئے. جب لوگ سب مسجد میں آ گئے تو میرے رسول نے کہا کہ کوئی بندہ، کوئی انسان آج مدینے میں نہ رہے، سب مسجد میں آئے. آپ کو بہت غصہ تھا. وہ رسول کی جو رحمت ہی رحمت ہے، آج آپ کے چہرے پہ جلال تھا اور اس بات کا دکھ نظر آ رہا تھا کہ جو بات اس شخص نے جناب صفیہ کو کی تھی. آپ منبر پر تشریف لائے، حمد پروردگار کی اور اس کے بعد کہا کہ کسی نے یہ کہا ہے میری پھوپھی کو کہ تم مغرور ہو گئی ہے اور تجھے محمد کی رشتہ داری کوئی نفع نہ دے گی. فَأَنْ قرابت محمد لا تنفقہ، محمد کی قرابت داری کوئی فائدہ نہیں دے گی. تو جس نے بھی یہ جملہ کہا ہے تو سن لے کہ روز محشر محمد کی قرابت داری فائدہ دے گی. اور پوچھو جو آج تم نے مجھ سے پوچھنا ہے. تم سب کے شجرے میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم میں سے کون جنت میں جائے گا اور کس کا شجرہ جنت میں جائے گا اور کس کا شجرہ جہنم میں جائے گا. اور تم میں سے نسب والا کون ہے، میں تم سب کے شجرے جانتا ہوں. تو ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا جو شاید اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتا تھا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ بتائیے، میرا شجرہ تو بہت اچھا ہے، بتائیے پھر کہ میرا کیا شجرہ ہے. آپ نے کہا تو جس کو سمجھتا ہے کہ تیرا باپ ہے وہ تیرا باپ ہی نہیں ہے، اور تیرا باپ فلاں بن فلاں ایک چرواہا ہے. وہ شخص شرمندہ ہو کے بیٹھ گیا. آپ نے کہا کہ کائنات میں میرا شجرہ سب سے افضل شجرہ ہے، میری قرابت داری سب سے افضل ہے، اور جو کوئی بھی میرے رشتہ دار کی طرف بری نظر ڈالے گا وہ جہنم میں ہی جائے گا. یا رسول اللہ، میں آپ کے شجرے کے صدقے، میں آپ کے صدقے، آپ کے قرابت داروں کے صدقے کربلا میں وہ رسول کہ جو بار بار جب اللہ نے کہا کہ مانگ میرے حبیب کیا مانگتا ہے تو آپ نے یہی کہا تھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ بس ایک ہی چیز مانگتا ہوں کہ میرے قربہ سے مودت کرو. اور لوگوں نے کیسی قربہ سے مودت کی؟ ہم جانتے ہیں کہ محبت ایک علیحدہ چیز ہے اور مودت ایک علیحدہ چیز ہے. محبت بہن کو بھائی سے ہوتی ہے، شوہر کو بیوی سے ہوتی ہے، ماں کو اولاد سے ہوتی ہے، لیکن مودت کہ جس میں آپ سب کچھ فنا کر دیں. مودت کہ جیسے ایک مچھلی کو پانی سے ہوتی ہے. مچھلی کو پانی سے نکال دیں تو پہلے کروٹیں لے گی، پھر تڑپے گی اور پھر اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر دے گی کہ شاید کوئی آسمان سے پانی کا قطرہ میرے منہ میں آ جائے، اور پھر تڑپ تڑپ کے پانی کے لیے مر جاتی ہے، یعنی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہتی. اس کو مودت کہتے ہیں. اور پھر اسی مچھلی کو آپ کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے کسی ٹکڑے کو بھی پکا کے آپ کھائیں. جتنی دیر تک اس مچھلی کا ایک ریشہ بھی آپ کے پیٹ میں، آپ کے اسٹمک میں رہتا ہے، آپ کو پیاس لگتی رہتی ہے، آپ پانی پانی مانگتے رہتے ہیں. اس کو مودت کہتے ہیں. اور میرے رسول نے محبت نہیں، مودت مانگی ہے. لیکن رسول کی امت نے، رسول کے اقربا سے مودت تو بہت بڑی چیز ہے، محبت بھی نہیں کی. کربلا میں مہمان بلایا اور پھر سب کو ذبح کیا، بے دردی سے ذبح کیا. بے گور و کفن لاشیں کربلا کے صحرا میں پڑی تھی. عمر سعد نے
اپنے ساتھیوں کو تو دفنا دیا تھا، لیکن آل محمد کے لاشیں بے گور و کفن تھے، ماؤں کے سامنے ان کے بیٹوں کے سر ان کے جسم سے جدا کیے تھے، جبکہ شریعت اسلام میں ہے کہ میت کو مرنے کے بعد ذرا سی بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ لوہا لگانا تو بہت بڑی بات ہے، اور انہوں نے ذبح کیا، لاشوں کے سر علیحدہ کیے، نیزوں پہ سوار کیے، بیبیوں کی چادریں چھینی کہ جناب زینب کہتی ہیں میری کمر اتنی زخمی ہو چکی تھی شام غریبہ میں، کیونکہ ہر بیوی مجھ سے پناہ مانگتی تھی، اور میں بیوی کی حفاظت کرنے کے لیے جب جاتی تھی تو شمر اور اس کے ساتھی تیز نوک والے نیزے لے کے ہمارے خیموں میں گھس آئے تھے، اور نوک کے نیزے سے تلواریں کے وار بھی کرتے تھے، اور نوک کے نیزے سے ہماری چادریں چھینتے تھے۔ کوئی پتھر مارتا تھا اس وقت بھی ہم پہ۔ ایک جناب بی بی پاک زینب کہتی ہیں کہ ایک پتھر میری پیشانی پہ بھی لگا تھا۔ اس طرح سے چادریں کھینچی، خیموں کو آگ لگا دی، اور پھر کربلا سے کوفہ لے کے آئے۔ کوفہ کے بازار میں تماش بین تھے، پھر کوفہ کے بازار سے ہوتے ہوئے دربار میں لائے، وہاں پہ تماش بین تھے۔ اس کے بعد یزید کا حکم آیا کہ جلد سے جلد انہیں میرے پاس بھیج دیا جائے، اور جب یہ قافلہ روانہ ہوا کوفہ سے تو پھر ایک جگہ نہیں تھا، بلکہ 15 جگہ ایسی تھیں جہاں یہ قافلہ چلتا گیا، اور ہر جگہ ہر شہر میں یہ تیاری کی جاتی تھی کہ اہل بیت محمد کا قافلہ آنے والا ہے، تیاری کریں۔ ہر جگہ ہر شہر میں اسی طرح بازار سجائے جاتے تھے، اسی طرح دربار سجائے جاتے تھے، ہر جگہ لوگوں کو حکم ہوتا تھا، کیونکہ یزید نے کہا تھا کہ ہر جگہ ان کا تماشا بنایا جائے، تو چاروں طرف سے لوگ آتے تھے، اکٹھے ہوتے تھے اور تماشا بنایا جاتا تھا۔ میرے مولا سجاد کہتے ہیں کہ ہمیں یزید کے حکم پہ یہ کہا جاتا تھا کہ انہیں جتنا ان پہ ظلم ہو سکتا ہے وہ ظلم ان پہ کیا جائے، اور اس ظلم میں یہ سب سے بڑا ظلم تھا کہ میری پھوپھیاں ننگے سر تھیں، اور ہمارے پاس سر چھپانے کو میری پھوپھیاں بار بار فریاد کر کے کہتی تھیں، جب کوئی رش دیکھتی تھی تو کہتی تھی سجاد چادر دے دے، اور میرے پاس چادر نہیں ہوتی تھی۔ میں روتا تھا اور میں کہتا تھا پھوپھی میں بہت مجبور ہوں اور میں کیا کروں۔ پھر یہ ہمیں کوفے سے جب لے کے چلے ہیں تو ہمیں تکریت ایک شہر تھا، وہاں پہنچے، وہاں کے بازار سے گزرے، پھر ہمیں موصل لے کے گئے، حران لے کے گئے، دعوات لے کے گئے، قصرین لے کے گئے، صبور لے کے گئے، حمص لے کے گئے، قصر بنی مقاتل لے کے گئے، حماتہ لے کے گئے، حلب لے کے گئے، نصیباً لے کے گئے، اسقلان لے کے گئے، دیر قسیس لے کے گئے، دیر رغب لے کے گئے۔ جگہ جگہ بازار سجائے جاتے تھے، جگہ جگہ دربار سجائے جاتے تھے۔ اس طرح سے ہمیں بے یار و مددگار سفر طے کرتے ہوئے یہ ہمیں شام تک لے کر آئے۔ شام کے شہر سے باہر یزید نے ایک محل بنایا تھا جسے جیران جگہ بھی تھی، اور اس کا محل کا نام بھی جیران تھا، اور یزید نے کہا تھا کہ جب یہ اہل بیت محمد آئیں تو میں نے ان کا قافلے کا نظارہ دیکھنا ہے، ان کی بے بسی دیکھنی ہے، ان کی بے کسی دیکھنی ہے، ان کی مجبوری دیکھنی ہے، ان کی غربت دیکھنی ہے۔ تو وہ اس محل کے چھت پہ کھڑا ہو کے اہل بیت محمد کا قافلے کو آتا ہوا دیکھ رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا، اور بار بار کہہ رہا تھا میں نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے، میں نے حسین کو قتل کر کے بدر کا بدلہ لے لیا ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ تمام شام کو سجایا جائے، جھنڈیاں لگائی جائیں، دکانوں پہ نئے پردے لگائے جائیں، نئی چیزیں رکھی جائیں، اور بازار کو اتنا سجایا جائے کہ لگے کہ آج عید ہے۔ لوگوں سے عام اعلان کر دیا تھا کہ ہر شخص نیا لباس پہنے،
عورتیں ہاتھوں پہ مہندی لگائیں، سرمے لگائیں، نئے زیورات پہنیں، مرد نئے کپڑے پہنے، اور اس نے شراب عام کر دی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ جہاں ایسا موقع ہو آوارہ لوگ زیادہ تماشا دیکھنے آتے ہیں۔ شریف لوگ نہیں آتے لیکن آوارہ لوگ زیادہ آ جاتے ہیں، اور وہ لوگ بھی زیادہ آ جاتے ہیں جنہوں نے کچھ بدلہ لینا ہو۔ یہ وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کے دلوں میں نفرت ہو۔ سب لوگ عام تھے۔ پھر اس نے اپنے دربار والے وزیروں، امیروں، رئیسوں کو خلتیں بخشیں، اور سب کو یہ کہا کہ سب ان کی عورتیں بھی نئے لباس پہنیں، نئے زیورات پہنیں، سارے جیسے عید پہ جشن منایا جاتا ہے ایسا جشن منائے۔ جب اہل بیت محمد شام کے دروازے پہ پہنچے تو کہا کہ نہیں، ابھی اندر نہیں آنا ہے، اس لیے کہ ابھی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ 3 دن تک بازار سجتا رہا، دربار سجتا رہا، آل محمد دروازے کے باہر کھڑے رہے۔ جب 3 دن گزر گئے، بازار سج گئے، عورتوں نے نئے لباس پہن لیے، وہ رات ایسا لگتا تھا جیسے شام میں عید کی رات ہے، جیسے آج چاند رات ہے۔ آج سب کے گھروں میں رونق تھی، سب بچے کپڑے نئے پہن رہے تھے، سب عورتیں نئے کپڑے پہن رہی تھیں، سب مرد کپڑے نئے پہن رہے تھے، وضع وضع کے کھانے پک رہے تھے، اور بازار میں سارے آلات موسیقی والے اکٹھے ہو گئے تھے۔ کوئی ڈھول بجانے والا تھا، کوئی نفیری بجانے والا تھا، کوئی دف بجانے والا تھا۔ میرے سید سجاد مولا کو موسیقی سے نفرت تھی۔ عورتوں کا ننگا سر میرے مولا سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے تو ایک دفعہ اپنی ماں کو مسا کرتے ہوئے دیکھا تھا تو آپ رونے لگے تھے، اور جناب مولا حسین نے پوچھا تھا، سجاد بیٹا دروازے سے باہر کھڑے ہو، کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا، بابا میری ماں مسا کر رہی تھی تو مجھے ان کے بالوں پہ میری نظر پڑ گئی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ وہ سید سجاد جو شب عاشور میں بابا سے کہہ رہے تھے، بابا یہ آپ کے صحابیوں کی آوازیں میری پھوپھیاں سن رہی ہوں گی، وہ سجاد آج شام کے دروازے پہ کھڑے تھے۔ ایک شخص یزید کے پاس آیا اور آ کے کہا، یزید 3 دن ہو گئے ہیں، بازار سج گیا ہے، موسیقی والے آ چکے ہیں، عورتیں، مرد، شرابی سب بازار میں آ گئے ہیں، اب تیرا کیا حکم ہے؟ کس بازار اور کس گلی سے لے کے اہل بیت رسول کو لانا ہے؟ جب یزید کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا، اس نے یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ ان کی اتنی تشہیر کرو، انہیں شام کی ہر گلی سے گزارنا ہے، کوئی گلی ایسی نہ رہ جائے جس سے ان کو گزارا نہ جائے، ہر گلی سے انہیں گزارنا ہے۔ اور تمام ساز بجانے والے، تمام آوارہ عورتیں اور مرد اور شراب پینے والے ان کے استقبال کو جائیں، انہیں وہاں سے ایسے لے کے آؤ۔ جب دروازہ کھلا، شام کا صدر دروازہ، بیبیاں کا قافلہ تیار تھا شام کے اندر داخل ہونے کے لیے۔ سید سجاد اونٹ پہ بیٹھے تھے، بیبیاں بغیر کچاووں کے اونٹ پہ بیٹھی تھیں، بھالوں سے چہرے چھپائے ہوئے، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے۔ جناب کلثوم نے جب یہ منظر دیکھا، خدا کسی کو اتنا مجبور نہ کرے کہ جس نے کبھی کسی سے کچھ مانگا ہی نہ ہو، اسے نیچ سے کچھ مانگنا پڑ جائے۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے بھائی کے قاتل سے جناب کلثوم نے سوال کرنا تھا۔ آپ نے پاس کھڑے سپاہی سے کہا کہ ذرا شمر سے کہہ میری 2 باتیں سن لے۔ جب شمر نے کہا کہ کیا بات کرنی ہے، میری بیوی نے سر جھکائے ہوئے کہا، شمر ہم سید زادیاں ہیں، ہم اولاد رسول ہیں، تو جانتا ہے کہ علی کی بیٹیاں ہیں، محمد کی نواسیاں ہیں،
یہ ہجوم جو آیا ہے ہم ان میں سے کیسے گزریں گے؟ تو ہمیں کسی ایسے دروازے سے لے جا جہاں پہ رش زیادہ نہ ہو، یا تو ہمیں چادریں دے دے۔ دوسری بات میں یہ کہتی ہوں، اور اگر تو ہمیں چادریں نہیں دیتا تو پھر یہ جو سر ہمارے میرے بھائی حسین و عباس کا سر ہمارے اونٹوں کے ساتھ ہے، انہیں آگے لے جا تاکہ لوگ ان سروں کو دیکھنے کے بہانے ہمارے نزدیک آتے ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ شمر نے ایک دم ہنستے ہوئے کہا، کیا بات ہے، تم کہتی ہو کہ میں تمہیں ایسے دروازے سے لے جاؤں جہاں رش نہ ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ یہ جشن کس لیے منایا جا رہا ہے؟ یہ جشن ہے، یہ حسین کو شہید کرنے کی خوشی میں منایا جا رہا ہے، یہ فتح کی خوشی ہے، اور یہ لوگ تو آئے تمہارا تماشا دیکھنے کے لیے ہیں، یہ آئے ان سروں کو دیکھنے کے لیے ہیں۔ جب یہ الفاظ اور اس مجمع کو میرے مولا سید سجاد نے دیکھا، میری مولا سجاد کی آنکھوں سے خون بہنے لگا کہ میری ماں بہنیں، میری پھپھیاں ننگے سر ان نامحرموں کے مجمع میں سے کیسے گزریں گی؟ سر جھکا ہوا تھا میرے مولا کا، اور میری بی بی یہ سن کے چپ ہو گئی۔ آگے آگے ڈھول بجانے والے تھے، نفیری بجانے والے تھے، اور اتنے رش تھا کہ دروازے سے کھوا کے چھل رہا تھا۔ لوگوں کا ہجوم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور اس طرح شادیانے بجاتے ہوئے لے کر اندر داخل ہوئے۔ ایک منادی کرنے والا اعلان کرتا جا رہا تھا، ہم نے باغی کو مار دیا ہے، بادشاہ کی فتح کا جشن ہے، کوئی گھر میں نہ بیٹھے، سب باہر آ جائیں۔ ایک شخص جس کا نام سہل ہے، وہ کہتا ہے میں اچانک سویا ہوا تھا، میں اٹھا تو میں نے کہا کوئی عید ہے جو اتنا شور ہو رہا ہے اور اتنا جشن منایا جا رہا ہے۔ کہتے جب میں بازار میں آیا، چاروں طرف سے بازار سجا ہوا تھا، لوگوں کے ہاتھ میں شراب کے جام تھے اور خوشی سے تالیاں بجا رہے تھے، کوئی ڈھول بجا رہا تھا، کوئی تف بجا رہا تھا، شور ہی شور تھا، گھوڑوں کو سجایا ہوا تھا اتنا کہ ہر ایک نے اپنے اونٹ کو، گھوڑے کو، جو سواریاں آئی ہوئی تھی، اس قدر شور تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ تب میں نے دیکھا کہ ایک بیمار ہے جو ایک اونٹ پر سوار ہے، جس کے گردن سے خون جاری ہے، جس کے پنڈلیوں سے خون جاری ہے، وہ آگے آگے ہے۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ ایک سر ہے، بہت خوبصورت سر ہے، اس کے چہرے پہ مٹی ہے، اس کے لب کٹے ہوئے ہیں، اس کی بھویں کٹی ہیں، اور جس کے لیکن آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، اور چہرے پہ روشنی ہے، اور بال لہرا رہے ہیں، اس کی زلفیں ہوا میں لہرا رہی ہیں۔ اتنی خوبصورت چہرے کو دیکھ کے میں نزدیک جانا چاہتا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ کچھ بیویاں ہیں جو بغیر کچاوے کے اونٹوں پر سوار ہیں، لباس پوشیدہ ہیں، بالوں سے منہ چھپائے ہوئے ہیں۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ ایک بیوی کے پاس سے ایک بچی بیٹھی ہے جس کے چہرے پہ تماچوں کے نشان ہیں، بالوں میں مٹی ہے، ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے ہیں، اور کبھی دائیں طرف گرتی ہے، کبھی بائیں طرف گرتی ہے، اور پھر سے ایک ہی آواز دیتی ہے، مجھے پیاسی ہوں، میں پیاسی ہوں، مجھے پانی دے دو۔ پیچھے پیچھے اور بیویوں کے کجاوے ہیں۔ سہل کہتا میں نے کوشش کی کہ میں کسی طریقے سے، کسی طرح سے میں اس ہجوم میں وہاں تک پہنچ جاؤں۔ بڑی مشکل سے رستہ طے کرتا ہوا، لوگوں کو ہٹاتا ہوا، میں وہاں پہنچ گیا جہاں وہ بیوی بیٹھی تھی جس کے پاس بچی تھی اور بہت پیاسی تھی۔ جب میں نے اس بچی کی طرف دیکھا تو وہ بچی کہنے لگی، خدا کا خوف کر، ہم سید زادیاں ہیں، ہمیں نہ دیکھ،
کہتے اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. میں کہا میں تمہیں دیکھنے نہیں آیا ہوں، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں. مجھے بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کروں، اور تم لوگ کون ہو؟ تو پیچھے جو خاتون بیٹھی ہوئی تھی ان کی روتی ہوئی آواز آئی، میں زینب بنت علی ہوں، اگر ہو سکے تو ہمارے لیے چادریں لے آ، ہمیں اس ہجوم میں چلتے ہوئے حیا آتی ہے. میری بیوی ابھی بات ہی کر رہی تھی کہ شمر اپنے تازیانے کو لے کر آ گیا اور مارنے لگا. اس شمر کو بس شوق ہی دو تھے، یا زینب کو تازیانے سے مارنا، یا سکینہ کو تازیانے سے مارنا، یا میرے سید سجاد کو تازیانے سے مارنا. میرے مولا سجاد کا زخمی دل بھی ہے اور جسم بھی زخمی ہے، روح بھی زخمی ہے. اتنا رش اس بازار میں تھا کہ کوئی انسان چل نہیں سکتا تھا. میری بیوی بہت پریشان تھیں. جناب سید سجاد کے پاس مدینے میں منظر مدائنی آیا، اور جب کوئی اپنا ملتا ہے جو دل کبھی پیارا ہو اور جو احساس کرنے والا ہو تو انسان اس کے سامنے روتا. میرے مولا نے کہا کربلا سے شام میں جو ہم پہ قیامت آئی، ایسی قیامت ہم پہ کہیں نہیں آئی. میرے مولا نے 3 دفعہ کہا الشام الشام الشام. منظر نے پوچھا مولا کیا قیامت آئی؟ میرے مولا نے کہا 7 قیامتیں ایسی تھیں جو تمام رستے میں ہم پہ کہیں نہیں آئی. پوچھا مولا کون سی قیامت تھی؟ کہتے ہیں منظر شام کے بازار میں شرابی شراب پی رہے تھے، آوارہ عورتیں رقص کر رہی تھیں، لوگ تالیاں بجا رہے تھے، ڈھول اور تماشے کی آواز تھی. اتنا رش تھا کہ ہمیں گزرنے کو جگہ نہیں تھی. ہم صبح کے وقت شام میں داخل ہوئے تھے، لیکن ہم یزید کے دربار تک نہیں پہنچ پا رہے تھے، کیونکہ وہاں پہ کوئی آتا تھا یہودی اور نصارہ اور یہ کہتا تھا کہ اس کے باپ علی نے ہمارے بہت سارے مردوں کو مارا ہے، تو یہود اور نصارہ کی گلیوں میں آؤ، انہیں لے کر آؤ. جب ہم وہاں سے ہمارا قافلہ چلتا تھا تو چلا نہیں جاتا تھا کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا تھا، اور جب ہم یہود و نصارہ کی گلیوں میں پہنچے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش تھی، ہمارے سر پھٹ چکے تھے. اتنی پتھروں کی بارش تھی کہ تھوڑی دیر میں پھوپھی کو نہیں پہچان سکتا تھا اور پھوپھی مجھے نہیں پہچان پاتی تھی. پھر ہمیں کہا گیا کہ ہم دوسری گلی میں جائیں، اور دوسری گلی میں وہ لوگ تھے کہ جن کے مرد صفین کی جنگ میں مارے گئے تھے، اور انہوں نے تو ہم پہ ظلم کی انتہا کر دی کہ انہوں نے ہمارے اوپر آگ پھینکنی شروع کی، انگارے پھینکنے شروع کر دیے. پھوپھی کا سر زخمی تھا، میرا سر زخمی تھا، اور پھر میرے امامے میں انگارہ آ کے گرا، لیکن میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور میں اس انگارے کو ہٹا نہیں سکتا تھا. میرا امامہ جل گیا، میرے بال جل گئے، میرا سر جل گیا، میرا باقر میرے ساتھ تھا. چاروں طرف سے انگلیوں کے اشارے تھے، بار بار اشارہ کر کے کہتے تھے کہ یہ زینب ہے، یہ کلثوم ہے. میں کیا کرتا؟ میں مجبور تھا. اور پھر ہمیں اسی طرح گھسیٹتے ہوئے جب رش بہت زیادہ بڑھ گیا تو ہمیں اونٹوں سے نیچے اتار دیا گیا، اس لیے کہ اب چلنے سے شاید رستہ جلدی طے ہو جاتا، کیونکہ اونٹوں کی وجہ سے لوگ ہمیں رستہ نہیں دے رہے تھے ہمارے قافلے کو. اور پھر ایک رسی لائی گئی جس میں میری کمر سے رسی باندھی گئی، جناب فضہ کے بازو میں باندھی گئی، جناب زینب کی گردن میں باندھی گئی. اسی طرح کسی کا بازو، کسی کا گلا باندھا گیا، اور رسی سے ہمیں گھسیٹنے لگے.
ہمیں ایسے گھسیٹا جا رہا تھا جیسے ہم کوئی حبشی غلام ہو اور جس کا مالک مارا گیا ہو۔ ہم بے وارث تھے، ہمیں کبھی اس گلی سے پھر کبھی دوسری گلی سے گھمایا جاتا تھا، ہر اوپر سے کبھی پتھروں کی بارش ہوتی تھی، کبھی پانی گرم پھینکا جاتا تھا، اور ہمارے چہروں سے خون جاری تھا کہ پھر جب ظہر کی اذان ہوئی میں نے نماز پڑھنی شروع کی۔ میرے مولا یہ بات کرتے کرتے ایک دم بے قرار ہو کے رونے لگے۔ کہتے ہیں منظر تو جانتا ہے نا کہ جب نماز پڑھی جاتی ہے تو قنوت میں ہاتھ سیدھے کیے جاتے ہیں، ہتھیلیاں آسمان کی طرف بلند ہوتی ہیں، لیکن میں نے جب بھی کربلا سے شام تک نماز پڑھی ہے میرے ہاتھ سیدھے نہیں تھے، کیونکہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ میں الٹے ہاتھوں سے قنوت پڑھتا تھا۔ میں سر سیدھا کر کے میں نے قیام نہیں کیا، اس لیے کہ میرے گردن میں توقے خارتار اتنا بھاری تھا کہ میں گردن سیدھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس بازار میں جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو نماز پڑھنے کے لیے میں سجدہ نہیں کر سکتا تھا، میں رکوع بھی بہت مشکل سے کرتا تھا۔ میرے باکر میرے ساتھ تھا، اور جب میں نے نماز پڑھنی شروع کی تو شمر میرے نزدیک آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں وہ لوہے کی تاروں والا تازیانہ تھا، اس نے تازیانہ مارنا شروع کیا، اتنے ضربوں سے مجھے مار رہا تھا، اور میں کہہ رہا تھا سبحان رب العظیم و بحمدہ۔ جب وہ مجھے مار رہا تھا میں یہی کہہ رہا تھا میرے مالک تو دیکھ رہا ہے کہ اس وقت میری پھپھیاں ننگے سر ہیں اور یہ چاروں طرف آوارہ لوگ ہیں اور انگلیوں کے اشارے ہیں، بار لحم مجھے موت دے دے۔ اور میری پھپھی کی ایک آواز تھی سجاد کہیں سے چادریں لا دے۔ کہتے میں نے سجدے کرنے کے لیے کوشش کی لیکن میں سجدہ نہ کر سکا۔ تو کہتے ہیں اتنا رش تھا کہ آگے والے جگہ نہیں دیتے تھے اور پیچھے والے ہمیں دھکے لگاتے تھے۔ میں نے سجدہ کرنے کی کوشش کی تو شمر نزدیک آ گیا اور مجھے مارنے لگا۔ میری چھوٹی بہن سکینہ سے برداشت نہ ہوا، وہ روتی ہوئی آئی اور آ کے کہا شمر میرا بھائی بڑا زخمی ہے، نہ مار۔ جب شمر نے یہ دیکھا تو ایک دم مجھے چھوڑا اور اس نے سکینہ کو مارنا شروع کر دیا۔ جب سکینہ کو مارنے لگا تو میری سکینہ تڑپ کے کہتی ہے بھیا سجاد اس شمر سے کہہ کہ میرے دائیں طرف نہ مارے، میری دائیں طرف کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، مجھ سے سجاد اب سانس لینا بھی مشکل ہے۔ میں تڑپ کے رہ گیا۔ میں نے شمر کی طرف کہا معاف کر دے میری بہن کو، چھوڑ دے میری بہن کو۔ اور پھر اسی طرح ہمیں گھسیٹتے ہوئے شام کے یزید کے دربار کے سامنے لے جا کے کھڑا کر دیا۔ تو میری پھوپھی نے جب دربار کو دیکھا تو کہا سجاد میں اندر نہیں جاؤں گی، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بہراللہ اس ذکر کے صدقے میرے مولا، اس وقت کے صدقے، ذکر کے صدقے ہمارے اس پرسے کو باراللہ اور محمد و آل محمد یا امام زمانہ قبول کر لینا۔ اے میرے مولا بے اولاد کو اولاد عطا کرنا۔ اے میرے مولا جناب رباب کی خالی گود کے صدقے جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا کر۔ اے میرے مولا جناب سید سجاد کی بیماری کے صدقے جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا کر۔ اے میرے مولا جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کر دے۔ جناب مولا حسن کی سخاوت کے صدقے اے میرے مولا جن کے گھر میں رزق کی تنگی ہے انہیں رزق عطا کر۔ اے میرے رحیم جو بچے اور بچیوں امتحان دیے یا دینے ہیں سید سجاد کے کڑے امتحانوں کے صدقے انہیں امتحان میں کامیابی عطا کر۔ اے میرے رحیم ہمیں زندگی کے امتحانوں میں کامیابی عطا کر۔ اے میرے مولا ہر بیمار کو صحت کلی عطا کر۔ سید سجاد کی بیماری کے صدقے میں، جناب صغرا کی بیماری کے صدقے میں، ان لا علاج مریضوں کو جنہیں ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا ہو صحت عطا کر۔ اے میرے مولا یا امام زمانہ ہمارے اس پرسے کو قبول کر لینا۔
جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اے میرے مولا انہیں معاف کر دے، ان کی قبروں میں نور محمدی نازل فرمائے۔ میرے مولا ہماری اس عبادت کو قبول کر لینا، روز محشر ہمیں پیاس کی شدت سے بچانا، جناب پاک زہرا کی چادر کے سائے میں رکھنا، ہماری اس عبادت کو قبول کر لینا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، چل فرج